قرآن حکیم کے مطابق قیامت کا جو پہلا دن ہے وہ 50,000 سال کا ہوگا۔ کتنے؟ 50,000 سال۔ ابھی یہ تفصیلات اتنی واضح نہیں ہیں کہ وہ ایک سال کتنا بڑا ہوگا، ایک دن اس کا سپین کتنا ہے۔ بہرحال اگر دنیاوی اعتبار سے بھی کیلکولیٹ کریں تو بھائیو 50,000 سال کبھی سوچیں تو صحیح، ہماری عمر کتنی ہے؟ 60 70 80 100 سال میکسیمم، چلو اور اس سے زیادہ کیا ہوگی۔ اور اللہ پاک کا بڑا شدید جلال ہوگا۔ احادیث مبارکہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ بہت اللہ پاک کا جلال اور بڑا ہی سخت ترین دن ہوگا وہ۔ اولین اور آخرین جمع ہوں گے، زمین تانبے کی، سورج سوا نیزے کے اوپر۔ اب اس روز انبیاء علیہم السلام بھی اللہ کی ہیبت سے لرز رہے ہوں گے، اور یہ باتیں شروع ہو جائیں گی کہ یہ حساب تو شروع ہو، اتنا سخت دن ہے، حساب شروع ہونا چاہیے، لیکن کسی کی ہمت اور طاقت اور جرت نہیں ہوگی کہ کوئی کلام کر سکے۔ انبیاء علیہ السلام ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، کوئی کسی کو کہے گا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام ایک دوسرے کو کبھی اللہ سے سفارش کی جائے، اللہ سے یہ عرض کی جائے کہ حساب کو شروع کیا جائے، تو آخر میں قرآن نکلے گا محمد عربی سید القونین والثقلین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں انشاءاللہ میں یہ کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سجدہ فرمائیں گے، اور اس وقت اللہ پاک اپنی ایسی تعریف اللہ کے حبیب کو القاء فرمائیں گے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ اے میرے حبیب سر اٹھاؤ، کیا کہتے ہو؟ اللہ کے نبی فرمائیں گے یا اللہ پاک حساب شروع کریں۔ یہ باتیں نا ذہن میں رکھی گا، یہ پوائنٹ۔ اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا، مسئلے مسائل جو کچھ بھی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ سب کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہیں، شفاعت فرمائیں گے، یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، چونکہ اس روز کی پیاس کی شدت بھی ایک عذاب ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کو حوض کوثر کا پانی جب پلائیں گے تو وہ جنت میں جانے تک سیراب رہیں گے، ان کو پیاس نہیں لگے گی۔ یہ تیسرا پوائنٹ۔ چوتھا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کے پاس تشریف فرما ہو کے دعائیں فرماتے رہیں گے اپنی امت کے لیے کہ یہ پل صراط سے گزر جائے۔ اب میرے دوستو، اگر ان چاروں چیزوں کو یکجا کر کے سوچا جائے تو خود فیصلہ کریں کہ قیامت کا دن اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے کس طرح سے ایسوسیٹ کیا ہوا ہے۔ تو اگر آج ہمیں سنت سے یعنی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، سنت کے اعمال کرنا ہمیں پسند نہیں ہے، اور غیروں کے طریقے پسند ہیں، ان کی تہذیب اور تمدن پسند ہے، تو مجھے بتائیں کہ اس روز کس منہ سے آپ اپنے اللہ کے نبی سے ان چیزوں کا ڈیزرونگ اپنے آپ کو بتائیں گے؟ کیا ان سے توقع رکھیں گے؟ اچھا یہ تو ایک بات ہے نا کہ چلو بھی سنت پہ عمل نہیں، دوسرا جو بدعات ہیں، یعنی وہ چیزیں جو دین میں نئی داخل ہو گئی ہیں، اللہ کے نبی کا اگر غیظ ہو، چونکہ آتا ہے کہ ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے گی تو فرشتے ان کو روک لیں گے، اللہ کے نبی فرمائیں گے ہذا امتی امتی، اور بھائی میرے امتی ہیں، آنے دو۔ وہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی باتیں تلاش کر کے ان کو دین کا حصہ بنایا۔ تو اللہ کے نبی فرمائیں گے مفہوم ہے ان کو دور لے جاؤ۔ کیا بنے گا ہمارا؟ کیا بنے گا دوستو؟ کبھی سوچو کہ آج ہمیں سنت پسند نہیں، بیٹھ کے کھانا، اللہ کے نبی کے طریقوں پہ چلنا، سنت لباس اختیار کرنا، سنت کے طریقوں پہ چلنا، ہمیں اس سے یعنی ہم اپنے آپ کو گلٹی سا فیل کرتے ہیں کہ یار میں اس طرح سے جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کی پرواہ اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ نہیں ہے، اور جنت کے ہم ٹھیکیدار ہیں بھائی، جنت کے ہم ٹھیکیدار بنے ہوئے۔ شفاعت تو ایسے کہ جیسے اماں ابا کے پیٹ سے ہم سرٹیفیکیشن لے کے آئے تھے کہ ہمیں شفاعت ملے گی، نو ناٹ ایٹ آل۔ اس خواب غفلت سے نکلیں، اپنے آپ کو پروف کرنے کی کوشش کریں، کمی بیشی اللہ معاف فرما دیں گے۔ اور قرآن پاک میں جتنا اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، میرے دوستو اس کو بھی ایک طرف رکھ دیں۔ ارے اللہ کے نبی نے کتنی ہمارے لیے مصیبتیں اٹھائیں، کتنی صعوبتیں اٹھائیں، کتنی مشکلیں اٹھائیں، کتنی دعائیں کی اس امت کے لیے۔ ارے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی سوچیں تو صحیح، آپ کو خود افسوس ہوگا اپنی زبوں حالی کے اوپر
کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی کتنے شفیق تھے، کتنے رحیم تھے. امت 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 امت. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کے طریقوں کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائیں.